أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. یہ 29ویں پارے کی تیسری سورت کا دوسرا رکوع ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر قرآن اللہ کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کی شاعری ہے، نہ کسی کاہن اور جوتش آدمی کی اپنی باتیں ہیں، اور نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کو لکھا ہے. ایسی کوئی بات نہیں، صرف اور صرف یہ اللہ کا کلام ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا. چنانچہ کہا میں قسم کھاتا ہوں. بار بار یہ بات آتی ہے کہ اللہ کو اپنی بات کہنے میں قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان کے عرف میں، ہمارے ماحول میں جب کوئی بات بہت اہم ہوتی ہے، اس کو وزن کے ساتھ کہنا ہوتا ہے تو قسم سے ہم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے جذبات، خیالات، محاورات اور ماحول کا خیال رکھتے ہوئے بات کی ہے. اللہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جس کو تم دیکھتے ہو یا دیکھ سکتے ہو. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور ان چیزوں کی جس کو تم نہیں دیکھتے یا نہیں دیکھ سکتے. دیکھنے میں دو چیزوں کی قسم کھائی، دکھنے والی اور نہ دکھنے والی چیزیں، اور پوری کائنات کی چیزیں یہی دو ہیں. لیکن خاص طور پہ چونکہ آگے پیچھے جو بات ہے وہ قرآن کی ہے، تو قرآن کس نے بھیجا؟ اللہ نے. تو اللہ دکھتا ہے؟ کون لے کر آیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. وہ دکھتے؟ ملاقات ہوئی کسی کی؟ کس پر آیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس زمانے کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھ رہے اور جبرائیل نہیں دکھ رہے، دونوں کی قسم کھائی کہ جن کو تم دیکھ رہے ہو اپنے ساتھ رہ رہے ہیں ان کی قسم، اور جن کو نہیں دیکھ رہے ہو ان کی قسم. بعض نے یہ مطلب لکھا، اور بعض حضرات نے کہا
کہ کائنات کے دو حصے ہیں، ایک زمین کے نیچے کا ہے یعنی مرنے کے بعد قیامت آخرت، اور یہ دنیا کا حصہ ہے۔ تو دنیا کی چیزیں دکھتی ہے ہم کو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اٹھ رہا ہے، جا رہا ہے، سو رہا ہے، سب دکھ رہا ہے۔ آخرت میں کیا ہو رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے۔ تو ابھی اس کے اوپر چونکہ جنت دوزخ کا تذکرہ تھا، تو اللہ نے کہا کہ جو چیزیں دکھ رہی ہے اس کی بھی قسم یعنی دنیا، اور جو چیزیں نہیں دکھ رہی ہے اس کی بھی قسم یعنی آخرت۔ تو جیسے دنیا حق ہے دکھ رہی ہے، ایسے جو نہیں دکھ رہی ہے وہ بھی حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھ رہے ہیں وہ حق ہے، اور جبرائیل نہیں دکھ رہے وہ بھی حق ہے۔ لہذا جبرائیل بھی حق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق، تو دونوں کے ساتھ قرآن کا تعلق ہے، تو قرآن بھی حق۔ آگے فرمایا انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن جو ہے رسول سے مراد فرشتہ جبرائیل، کریم معزز احترام کے لائق، تاکہ یہ احترام کے لائق جبرائیل جو اللہ کا فرشتہ ہے، میسنجر ہے، اس کی بات ہے۔ قرآن کیا ہے؟ جبرائیل کی بات ہے۔ ترجمہ کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات تو اللہ کی ہے لیکن لے کر جو آیا اس کا نام لے لیا، کہ جبرائیل لے کر آئے ہے، واسطہ ہے، تو جبرائیل کی اپنی بات نہیں ہے، بات تو اللہ کی ہے۔ تو کہا کہ یہ معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ ہم نے سورہ تکویر اذا الشمس کوورت میں پڑھا، جبرائیل کی کیسا صفات بیان کی، طاقت والے ہیں، ان کے آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، فرشتوں کے سردار ہے۔ تو اللہ نے بھیجنے والا جو آدمی اور جبرائیل منتخب کیا وہ بھی بہت اہم، ایسا نہیں کہ کسی کی باتوں میں آ جاوے۔ وما ہوا بقول شاعر، اللہ نے کہا کہ یہ کوئی شاعری وائری نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قرآن آدمی پڑھتا بہت اچھے لہجے میں پڑھے تو بہت ایسا لگتا ہے جیسے نظم جیسا ہے، لیکن عرب لوگ بہت بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، تو وہ جانتے تھے شاعری کیسی ہوتی ہے، اس کا وزن کیسا ہوتا ہے۔ قرآن کا جو لپی ہے، اس کا جو سٹائل ہے، وہ اور شاعری دونوں میں آسمان زمین کا فرق وہ سمجھتے تھے۔ میں اور آپ نہ سمجھے لیکن وہ تو سمجھتے تھے۔ جیسے آج کل ہم اردو شاعری سنتے، نظم سنتے، تو اس میں بھی کیسا ہوتا ہے، کڑی ملانی پڑتی، کویتائیں ہوتی ہے، اس میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ہم عام شبدوں میں جس کو پہلے بولتے ہیں کویتا میں پیچھے آتے ہیں شاعری میں۔ تو کہا یہ شاعر کا کلام نہیں۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے آدمی ہیں، وہ جب مکہ آئے تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ دیکھو ان کی بات مت سنیو، تو انہوں نے کان میں پمڑے لگا دیے، روئی لگا دی تاکہ آواز نہ جاوے۔ اب حرم شریف میں طواف کرنے گئے وہ، چونکہ مشرک بھی طواف کرتے تھے اس وقت، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ میں تو سمجھدار آدمی ہوں، کوئی عام آدمی تو ہوں نہیں، ذرا سنو تو صحیح، وہ آدمی پڑھ رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے۔ روئی نکالی اور پاس میں جا کے سنا، سنتے ہی ہکے بکے رہ گئے کہ میں تو بہت بڑا شاعر ہوں اور اچھا شاعر ہوں، لیکن یہ کوئی شاعری نہیں ہے۔ ایمان لے آئے، وما ہوا بقول شاعر۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کا بھی واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے قرآن کے بارے میں سنا، انہوں نے سنتے سنتے کہا کہ وہ بھی حرم میں تھے، حضور بھی حرم شریف میں تھے، کہا کہ یہ تو شاعری لگ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں پڑھا وما ہوا بقول شاعر۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں ادھر سوچ رہا ہوں اور وہ ادھر پڑھ رہے، میں کہہ رہا ہوں شاعری ہے اور وہ ادھر نماز میں پڑھ رہے شاعری نہیں ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کاہن ہے، کاہن، نعوذ باللہ۔ کیونکہ کاہن کو پتہ چلتا ہے کچھ باتیں، جنات اور شیطان آ کے بتاتے، تاکہ میں بولا ان کو کیسے پتہ چلا، ایسا لگتا ہے کہ کسی شیطان نے آ کے بتایا ہو۔ تو کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کاہن کی بات ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پڑھا وما ہوا بقول کاہن، یہ تو کاہن کی بھی بات نہیں ہے، تو بھی ٹینشن میں آ گئے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا کلام، تو اللہ نے ان کو ایمان سے نوازا، تو یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا قلیلا ما تؤمنون، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تم کو ماننا نہیں ہوتا ہے تو تم کچھ بھی لے کے آؤ، ہے نا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے 2 کان اس لیے دیے گئے تاکہ یہاں سے سن کے باہر نکال دینے کا، بھیگا نہیں کرنے کا، ورنہ ہینگ ہو جائے گا، فون ہینگ ہو جاتا ہے، اس میں میموری میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے، تو فون ریسینڈ کرنا پڑتا ہے، ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے نا۔ اب تو بہت سمجھتے ہیں سب لوگ، تو کہا کہ بالکل مانتے نہیں، ماننا نہیں۔ جب آدمی ماننا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو سب بے سود ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے یہ گولی اپنے سے گولی نہ کھوائے، اس کے علاوہ بولو، اگر پھر سو رہے کیا کر، گولی نہ کھوائے، اللہ اچھا کرے گا۔ قلیلا ما ولا بقول کاہن، یہ کسی جوتش بوتش کا بھی کلام نہیں۔ اس زمانے میں کہانت بہت چلتی تھی، شیطانوں سے تعلق، جناتوں سے تعلق، تو جنات اتنی کوئی بات بتا دو، اس میں مسالہ لگا کے چلاتے تھے، تو ان کی دکانیں چلتی تھی۔ آج بھی بولتے ہیں روڈ کے بیچ میں بیٹھتے ہیں کہ تمہارو بھوشیہ عام جائے نہ عام جائے، سب کا بھوشیہ بتاتا اور روڈ پہ بیٹھا ہے، اس کو بیچارے کا اپنا بھوشیہ نہیں معلوم۔ جوتیشوں کے پاس جا نہیں سکتے نا۔ جو آدمی ایسے لوگوں کے پاس جاوے اس کا ایمان خطرے میں ہے، یعنی اپنا فیوچر، بھوشیہ، مستقبل اس کو پوچھنے جا رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں خود اس کی 1 منٹ نہیں ہے، اس کی گھڑی، اس کی اجازت نہیں۔ کچھ لوگ جاتے ہیں ایسے ہی، دوست ہوتے ہیں تو دوستوں کے سرکل میں چلے جاتے ہیں، سہیلیاں ہوتی سہیلیوں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ قلیلا ما تذکرون، اصل میں تم کو سمجھنا نہیں، تم بہت کم سمجھتے ہو، یعنی بالکل نہیں سمجھتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنی پڑے گی، رب ہے، رب تاکہ ہم سب کی پرورش کرتا ہے۔ اور عالمین، کتنے عالم ہیں ہم نے بتایا تھا، 80,000 عالم ہے، 80,000 عالم، یعنی ساری کائنات کا جو مالک ہے، اس کو ہم سب کی ضروریات اور ہم سب کی کمی، ہم سب کی خوبیاں اور خامیاں سب معلوم ہے، اس لیے قرآن میں اللہ نے کہہ دیا، وہ فائنل بات ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آوے یا۔ ولو تقول، 2 باتوں کی نفی ہو گئی کہ شاعری بھی نہیں، کاہن بھی نہیں۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اور یہ تیسری بات کہہ رہے ہیں کہ یہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں، کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر بعض باتیں کرے، یعنی ہم نے نہیں کہی اور ہماری طرف سے کہہ رہے۔ آپ بہت ساری جگہ پہ دیکھیں گے، آفس میں کلارک ہوتے ہیں نا، وہ کلیکٹر کو تو معلوم بھی نہیں، کلارک پورا کام پورا کر دیتا ہے۔ صاحب آؤ کیدو چھے، صاحب آؤ کیدو چھے، صاحب آؤ کیدو چھے، ختم سے۔ مدرسوں میں ہو تو محتمم صاحب نے کہا ہے، محتمم تو بیچارے کو پتہ بھی نہیں، ادھر پورا پکچر پورا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو ہم نے نہیں کہی، نہیں کہی کر کے اللہ نے اتاری ہے، نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر ایسی بات ہوتی تو ہم ان کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے کہ بھئی ایک آدمی ہماری طرف سے نہیں ہے اور ہماری طرف باتیں کہہ کے کہ بنسو ہم پکڑ کریں گے۔ بھئی حکومت آج بھی کیس کرتے ہیں نا، کہ بھئی کوئی بات کہی اور اس کو غلط مطلب لیتے ہیں، اس کا کیس کرتے ہیں، چینلوں پر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرے تو ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ان کے دل کی رگ کو کاٹ ڈالیں گے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر حضور نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور وہ ہماری طرف غلط باتیں کہہ رہے ہیں
تو ہم ان کو بھی پکڑ کرتے، لیکن ہم ان کی پکڑ نہیں کر رہے، روزانہ وہی اتار رہے ہیں، ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ گڑبڑ نہیں کر رہے، وہ اپنی طرف سے مرچی مسالہ لگا کے بات نہیں چلا رہے ہیں۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور جب ہم ان کو پکڑے تو تم میں سے کوئی ان کو بچا بھی نہیں سکتا ہے، پوری دنیا مل کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کرنے کا انداز بہت سخت استعمال کیا ہے، چونکہ بات کس کی ہے معلوم ہے کہ بھئی قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پستک نہیں ہے، وہ اس کے رائٹر نہیں ہے، لیکھک نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے بہت سخت بات کہی کہ اگر حضور بھی ایسا کرتے تو ہم ان کی پکڑ کرتے، لیکن انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں، وہ تو ہمارے آدمی ہے، پتہ چلا کہ وہ نبی ہے۔ اس کے بعد قرآن کی خاصیت بتائی، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ متقیوں کے لیے نصیحت کی چیز ہے۔ قرآن نصیحت تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ بولو، متقی لوگ۔ بھئی گھر میں کچن کے اندر میٹھی چیزیں ہوتی ہیں اور اسی گھر میں شوگر والا آدمی بھی ہوتا ہے، تو کچن میں جا کے ان ڈبوں کو کھنگالتا ہے، بولو جلیبی کہاں رکھی ہے، اس کے کام کی نہیں۔ تو قرآن سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ متقی۔ متقی کس کو؟ جس کو اللہ سے تعلق ہو، وہ سمجھے گا کہ اللہ کا کلام ہے تو پھر پڑھے گا بھی، سمجھے گا بھی، پوچھے گا بھی۔ اور کسی کو پڑھا نہیں، مر گئے تو ایصال ثواب کر دینا، بس اتنا ہی سمجھا ہے تو اتنا ہی کرتے، اپنے لیے نہیں سمجھ رہے اس کو۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، ہم کو یہ بالکل پکا معلوم ہے کہ تم میں جھوٹے بھی ہیں۔ اللہ کہہ رہے کہ ہم نے اتنی دلیلوں سے بات کی، پھر بھی کچھ لوگوں کی دھوم کیسی ہوگی؟ ٹیڑھی۔ وہ ماننے والے جھوٹ بولیں گے، وہ انکار کریں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آج دنیا میں 700-800 کروڑ ہے، 150-200 کروڑ مسلمان ملیں گے، اکثریت اور میجورٹی کیسی ہے؟ مکذبین کی ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو یہ حسرت ہوگی کافروں پر، جب مان ہی نہیں رہے تو عذاب ملے گا دنیا آخرت میں۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، آخرت پکی چیز ہے، اور جن کو سزا سنائی ان کو سزا ملے گی۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ لوگ اپنی باتیں کریں گے، ان کی باتوں کو دل پر لینے کی ضرورت، ان کی باتیں بکواس ہے، خالی خالی کی ہے، اس لیے ادھر سے سن کے نکال دو، اور اس کا آسان علاج ہے اپنے رب جو بڑا ہے اس کے نام کی پاکی بیان کرو، یعنی اللہ کی تسبیح میں لگ جاؤ۔ قرآن میں ایک جگہ آیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، کیا ہے؟ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ یہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں نا اس سے تمہارے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم کو معلوم ہے اللہ ایسا کہتے ہیں، یہ تکلیف تو پہنچے گی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان تھے نا، کیسے کیسے تانے۔ تو کہا کہ اس کا علاج یہ کہ اللہ کی تسبیح میں لگو، کام میں لگو تو ذہن ڈائیورٹ ہو جائے گا، اسی کو سوچتے رہیں گے تو ٹینشن بھی بڑھے گا، کام بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے حالات کا علاج کیا ہے؟ اعمال۔ حالات آ کر چلیں جائیں گے، اس پر مدار نہیں ہے، اعمال پر مدار ہے۔ اعمال میں لگا رہے گا، حالات خود بخود صحیح ہو جائیں گے، لیکن حالات کی وجہ سے اعمال چھوڑ دیے تو اس کی وجہ سے اعمال تو گئے، حالات بھی سدھرنے والے نہیں۔ تو ہم لوگ حالات پر بات کرنے کے لیے تو بہت ٹائم ہمارے پاس، نیوز کو سننے کے لیے وقت نکالیں گے، تو اس کا علاج ہے صحیح نیوز سنو تھوڑی دیر، کوئی بات نہیں ہے، پورا دن اس میں لگا دینا۔ پھر جو بہت بڑا ریسرچر ہو اس طرح اس پر کامنٹ کرنا، تبصرے کرنا، یہ کام ہر فیلڈ میں رائے دیں گے۔ مہاراشٹر میں الیکشن ہے تو اس کو ایسا کرنا چاہیے، جھارکھنڈ میں تو اس کو ایسا کرنا چاہیے، تو
اس وقت دل میں ایسا آتا ہے کہ اسی کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے. اتنا ماہر ایسے بات کرتے ہیں. اپنا کام کرنا، اپنا جو فیلڈ ہے اس میں رہ کر آدمی کو اچھے سے کام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ خصوصی وابستگی عطا فرماوے اور ہمارے ذمے جو اعمال ہے ان کو ہر حال میں کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.